آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے اس کہانی کا پہلا حصہ، خواب کا راز اور بھائیوں کا حسد۔ اور یقین کریں یہ کہانی جتنے آگے بڑھے گی اتنی ہی حیران کن ہوتی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسن القصص یعنی کہ بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ کے عظیم نبی تھے اور ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس خاندان سے تھا۔ اس خاندان میں اللہ کے کئی جلیل و قدر پیغمبر گزرے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بے مثال حسن عطا فرمایا بلکہ ان کا دل بھی نہایت پاکیزہ، نرم اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر انہیں اپنے پاس بٹھاتے، ان سے پیار کرتے اور ان کی تربیت میں خاص توجہ دیتے تھے۔ لیکن یہی محبت بعد میں ایک بڑی آزمائش کا سبب بننے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے۔ ان میں سے اکثر بھائیوں کے دل میں آہستہ آہستہ حسد پیدا ہونے لگا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام کو ان سب سے زیادہ محبت دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، پھر بھی ہمارے والد یوسف کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہی سوچ آہستہ آہستہ حسد میں بدلنے لگی۔ اسی دوران ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیران کن خواب دیکھا۔ یہ خواب عام خواب نہ تھا بلکہ ایک عظیم راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ صبح ہوتی ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے نیک بندے کو خواب کے ذریعے مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو محبت سے اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا، اگر تم نے یہ خواب انہیں بتا دیا وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ پہلے ہی بھڑک رہی ہے۔ ادھر دوسری طرف بھائیوں کے دلوں میں ناراضی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ سب آپس میں جمع ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارے والد کسی غلطی میں ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے ان کے دلوں میں حسد اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل کر دو۔ دوسرے نے کہا، نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی دور جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ آخر کار ایک بھائی نے مشورہ دیا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یوسف کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ سب نے اس منصوبے کو پسند کیا۔ اگلے دن وہ سب اپنے والد کے پاس گئے اور بڑی معصومیت سے کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اسے کھیلنے کے لیے لے جائیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا جبکہ تم غافل ہو جاؤ گے۔ بھائیوں نے فوراً جواب دیا، اگر ہم اتنے لوگ ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھا جائیں تو ہم تو بالکل ہی ناکام ہیں۔
ان کی باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن تو نہ ہوئے، لیکن آخرکار انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائی خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے اپنے بھائی ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جب وہ جنگل کے ایک سنسان مقام پر پہنچے تو اچانک ان کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور انہیں ایک گہرے کنویں کے کنارے لے آئے۔ یہ لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب بھائیوں پر بھروسہ کرتے ہوتے وہی انہیں دھوکہ دینے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے بے رحمی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں جا گرے۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ ایک معصوم بچہ تنہا بے سہارا، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم انہیں ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ادھر بھائیوں نے اپنے منصوبے کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور اس پر جھوٹا خون لگا دیا۔ پھر وہ رات کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان ہم دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خون آلود قمیض اپنے والد کے سامنے رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے فرمایا، یہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک ایسے باپ کے تھے جس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کا ایمان اللہ پر کامل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ ادھر کنویں کے اندھیرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو بعد میں انہیں ایسے مقام پر بھی پہنچاتا ہے جہاں دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ کنویں کا اندھیرا دراصل ایک عظیم مستقبل کی شروعات تھی، اور بہت جلد اللہ اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھانے والا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.